دیکھیں کوئی سیاست کا اس میں سے تعلق نہیں تھا. ایک دو اور انہوں نے آبزرویشن دی جو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ان کے ریمارکس کو کی صحیح تناظر میں دکھاتی ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ اعتزاز احسن نے اپنی ہی بنائی ہوئی اور یا اپنی حکومت کی بنائی ہوئی وہ کمیشن کو چیلنج کر رہے ہیں. ایسا نہیں تھا. میں تو اس میں حکومت میں شامل نہیں تھا. میں وہ یہ پہلی مرتبہ جب 88 میں تو 90 انٹیریئر منسٹر تھا اور یہ تو 2014 کی کمیشن بنائی ہوئی ہے اور اس میں میں اس کے کوئی حق میں نہیں تھا. اور خاص کر اس میں بنیادی بات یہ کی گئی ہے کہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب ہے ایک تو انہوں نے کام نہیں کیا, کچھ پیسہ بہت ضیاع کیا پیسے کا اور مراعات وہ چیز جج سپریم کورٹ کی بھی لیتے رہے اور اس سے زیادہ اضافی بہت ساری مراعات اور ایک آدمی کو انہوں نے برآمد نہیں کرایا. اور پھر یہ ہے کہ 10 سال 11 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چونکہ ویسے ہی وہ ریٹائرڈ جج ہیں ان کی نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی مانتا ہے. تو ہم نے جو کمیشن پروپوز کی ہے وہ ایسے جج صاحب سپریم کورٹ کے ایسے جج ہوں جو کم از کم 2 سال ان کے بقایا ہوتے ہوں رہتے ہوں ان کی ٹینیور کے. تو دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی آبزرویشن دے دی کہ اعتزاز احسن نے یہ سیاسی لگتا ہے کام کیا ہے. ہم نے بالکل سیاسی نہیں کیا, اس کو بالکل غیر سیاسی رکھا ہے. ایک سچویشن ہے جو نظر آ رہی ہے, ایک نیا قسم کا لیکن اغوا یہ ہوا ہے کہ اغوا کنندہ کو مغوی کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں. خاندان ان سے پیچھے پریشان ہوتا ہے کدھر لے گئے اور کچھ مہینے یا 6 ہفتے بعد وہ جب برآمد ہوتا ہے تو اس کا سافٹ ویئر جس کو کہتے ہیں سارا ہی بدلا ہوتا ہے. جو اس کی سیاسی وابستگیاں پہلے ہوتی ہیں وہ اس نے ترک کی ہوتی ہیں اور وہ یہ بھی ہنستے کھیلتے یہ بھی نہیں بتاتا کہ کہاں وہ غائب رہا ہے, کہاں کس کے پاس رہا ہے. کوئی اس کا بیان نہیں. وہ چلا کاٹ کے کوئی آ رہا ہے, کوئی ویسے ہی نکلا ہوا تھا سیر و تفریح کرنے کے لیے چلا گیا, کوئی نہیں بتاتا کہاں تھا کون تھا. تو یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ زیادہ آسان ہے. اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں تھے تو ہم نے تو بلکہ جو کمیشن بنانے کا تجویز دی ہے کہ اس میں جہاں سول سوسائٹی کے بڑے معتبر ترین اداروں کے لوگ کے سربراہان لائک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل یہ ہمارے گروہی اور سیاسی اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہے دونوں دفتر اس وقت. لیکن ہم نے یہ عہدے کو پریفرنس دی ہے. اس میں ہم نے پی ایف یو جے کو بھی رکھا ہے, چیف پریزیڈنٹ پی ایف یو جے. تو اس قسم کی اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایجنسیوں کے بھی سینئر ترین افسران ایک دو ضرور ڈالیں بیچ میں تاکہ جن پہ شک و شبہ لوگ کرتے ہیں وہ بھی اپنی صفائی دے سکیں اور اس میں ممد اور معاون ہو سکے. بالکل ان کی گمشدہ لوگوں. سر مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں آپ سے مزید ایک سوال کر سکوں اسی تناظر میں. اس پٹیشن میں جو براہ راست متاثرہ جماعت ہے وہ پی ٹی آئی معلوم ہوتی ہے, اس کے لوگ ہیں. چیف جسٹس صاحب نے سماعت کے دوران یہ بھی کہا, لوگوں کے نام لیے باقاعدہ, کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو وسائل رکھتے ہیں, خود درخواست لے کر آ سکتے ہیں. کیا بہتر نہ ہوتا کہ پی ٹی آئی جماعت کے طور پر یہ پٹیشن لے کر جاتی تو اس میں زیادہ وزن ہوتا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو جمع کرائی کی درخواست یہی طریقہ زیادہ مناسب ہے؟ نہیں, ہم نے تو اس میں بلوچوں کا بھی وضاحت سے ذکر کیا ہے.
وہ اس طرف لوگ دیکھتے نہیں ہیں, چیف جسٹس صاحب بھی نہیں دیکھتے. ہم نے کہا ہے کہ بلوچوں میں تو کافی عرصے سے یہ شکایت ہو رہی ہے بلوچستان میں, اور بڑی وسیع انداز میں یہ شکایت ہو رہی ہے اور وسیع پیمانے پہ, بلکہ ہم نے وہ کیس بھی دیا جو 14 سال سے صاحب گمشدہ ہے اور ان کے لیے احتجاج بھی ہو رہے ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس پہ عدالت کو دیکھنا چاہیے. عدالت بے شک کسی مگر سر سوال میرا یہ ہے کہ اگر متاثرین براہ راست جاتے تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا جس طرح کے آج ریمارکس ہیں عدالت میں اس کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں, متاثرین تو اپنا لہجہ ہی بدل کے آئے ہوئے ہیں نا. متاثرین تو یہ آئے ہی, ان کا تو یہ بتاتا ہے, ان کا بیانیہ ہی واپس جب وہاں گزار ہو کے وہ آتے ہیں تو وہ بتاتا ہے بیانیہ ہی کہ وہ اپنے تو پچھلے سارے جو ان کے ماضی کا جو بھی وابستگیاں ہیں اور جو بھی ان کی سیاست تھی اس سے بالکل کنارہ کش ہو رہے ہیں, یا سیاست چھوڑ رہے ہیں, یا پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یا اپنی لیڈرشپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو وہ تو اب ظاہر ہے جانے کو تیار نہیں ہوں گے, لیکن وہ اپنا تجربہ تو بتا رہے ہیں دنیا کو, دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر ان میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ کریں, وہ جائیں, تو اس پہ تو بہت اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کھوسا صاحب کو اور میرے جیسے فقیر کو کہ ہم اس معاملے کو لے کے گئے ہیں. نہیں سر, مگر اگر فرض کریں کہ شیخ رشید صاحب کو عدالت بلا لیتی ہے تو شیخ رشید صاحب کا موقف تو ٹیلی ویژن پہ موجود ہے, وہی موقف وہ عدالت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عثمان ڈار کو بلا لیتے ہیں, وہ صداقت علی عباسی کو بلا لیتے ہیں, تو سب کے موقف تو موجود ہیں. وہ اور کسی کو بلا لیتے ہیں تو وہ جا کے عدالت میں وہی موقف بیان کر دیتے ہیں کہ جی اپنی مرضی سے گئے تھے, کسی نے نہیں اٹھایا, کچھ نہیں ہوا. ہم تو چاہتے ہیں کہ بلائیں ان کو, بالکل بلائیں, اور ان کو بتائیں کہ کہاں وہ ٹھہرے رہے ہیں, کہاں رہے ہیں, کس کے پاس رہے, کھانا کہاں کھاتے تھے, کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھاتے تھے کہ گھر پہ پکتا تھا. یہ تو پتہ لگنا چاہیے نا, یہی تو چیز ہے. اسی لیے تو جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عدالت کو یہ داد رسی کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا سر, آج جو ہے آپ کی نمائندگی شعیب شاہین صاحب کر رہے تھے, آپ کی پٹیشن کے وکیل, آپ کے وکیل وہ ہیں. کل کیا آپ خود عدالت تشریف لے جائیں گے؟ آج تو آپ موجود نہیں تھے عدالت میں. نہیں, دراصل یہ ذرا زیادتی ہوئی ہے لطیف خان سے اور میرے سے. ہم دونوں, لطیف خان کے بیٹے خرم لطیف خان ایڈوکیٹ کو اٹھا لیا گیا ہے, اٹھا کے اس پہ جعلی پرچے میں ان کو ملوث کر کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی لگا کے تاکہ ان کی ضمانت ہی نہ ہو سکے, وہ ان کو تھانے میں رکھا گیا, مزنگ تھانے میں لاہور میں. ان کی پٹیشن رات 8 بجے الاؤ ہوئی اور ہم دونوں اس میں تھے, میں پیش ہو رہا تھا اور دیگر بہت سارے وکلا بھی تھے, پر لطیف خان بھی وہیں تھے. جب ہم 8 بجے نکلے عدالت سے, اس عدالت سے, اور وہ ایف آئی آر کوش کیا ہائی کورٹ نے, کیونکہ یہ پولیس نے کہا جی انہوں نے ایف آئی آر میں کہا کہ خرم نے اب مسلح حملہ کر دیا پولیس پہ تاکہ وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی شکست لگا سکیں. اس لیے انہوں نے جی اسلحے سے حملہ کیا اور وائرلیس لے گئے ان کی چھین کے وغیرہ وغیرہ. اب اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ محفوظ ہے ایک ویڈیو میں جو انہوں نے پیش کیا تھا. ویڈیو میں کوئی بات ایسی تھی نہیں, صرف زبانی تکرار تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو عدالت نے کوش کر دیا, انہوں نے کہا یہ ٹیررزم کی سمجھ تھی. اب ادھر 8 بجے جب ہم نکلے تو ہمیں بتایا گیا کہ 6 بجے شام کل کی لسٹ آ گئی ہے, اور اس لسٹ میں یہ گمشدگان کی پٹیشن بھی ہے, اور آپ لاہور میں بیٹھے ہو, اور وہ ہم نے ارادہ کیا ایک دم چلنے کا. ہم اپنے گھر گئے تھے تاکہ کپڑے شپڑے لے کے اور بدل کے اور جائیں کہ اتنی دیر میں
موٹر وے بند ہو گئی. آپ دیکھیں موٹر وے بند ہو گئی, سارے یہ ہو گئی, اسماگ آ گئے, اور جی ٹی روڈ پہ بھی انہوں نے وارننگ شروع کر دی کہ نہ آئے. تو اب ہم کیا کرتے؟ میں اس لیے نہیں پیش ہوا, اور لطیف خان بھی اس لیے نہیں پیش ہوا. کل انشاءاللہ ہم اب پہنچ گئے ہیں اسلام آباد, تو انشاءاللہ کل ہم پیش ہوں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن صاحب. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.